ٹھیک ہے. میں آج آپ کو ایک نہایت افسوسناک واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں. یہ ذکر ہے سن 1951 کا. اس زمانے کے ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب پنڈی تشریف لائے تھے اور پروگرام کے مطابق انہوں نے شام 4 بجے کے قریب کمپنی باغ جسے آج کل ہم لیاقت باغ کہتے ہیں اس میں تقریر کرنی تھی اور جلسہ ایڈریس کرنا تھا. میرے ایک دوست جو میرے ہم کلاس فیلو بھی تھے مرزا اختیار بیگ، وہ کہنے لگے مجھے کہ یار زبیر میں نے لیاقت علی خان صاحب کو کبھی نہیں دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا جلدی جائیں اور آگے بیٹھیں تاکہ میں اچھی طرح سے ان کو دیکھ سکوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، 4 بجے پروگرام شروع ہونا ہے، ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں. لہٰذا میں اور اختیار بیگ ہم کافی پہلے جا کے کمپنی باغ میں جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں بالکل اسٹیج کے سامنے، یعنی اسٹیج سے قریب ترین جو جگہ ہو سکتی تھی وہاں جا کے ہم دونوں بیٹھ گئے. اس وقت زیادہ روشنی تھا لیکن تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ جو کمپنی باغ کا میدان تھا وہ تقریباً بھر گیا، بہت لوگ آ گئے. لہٰذا 4 بجے کے قریب جو ٹائم تھا اس وقت وزیر اعظم صاحب تشریف لائے اور ان کو طریقہ یہ تھا انہیں ریسیو کرنے کا کہ جہاں سے ان کی گاڑی رک کے پھر انہیں پیدل اندر تک آنا تھا، وہاں سے لے کے اسٹیج تک جو مسلم لیگ کے کارکن تھے، نوجوان لڑکے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ 2 رو میں ایسے کھڑے تھے اور اس طرح سے تلواروں کا انہوں نے کراس کیا ہوا تھا اور لیاقت علی صاحب ان کے 2 رو کے درمیان میں سے ان تلواروں کے نیچے سے ایسے گزر کے آہستہ آہستہ اسٹیج پر تشریف لے آئے اور آ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئے. تالیاں وغیرہ بجائی، لوگوں نے بہت خوشی کے نعرے لگے، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر وغیرہ وغیرہ، خوب رونق تھی. اس کے بعد ہمارے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین مسعود صاحب تھے، انہوں نے آ کے اسٹیج اس پہ مائک پہ آ کے انہوں نے سپاس نامہ پڑھا اور اس میں لیاقت علی خان صاحب کے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں، ان کی تعریف کی، ان کی سیاست کا ذکر کیا، ان کی بے شمار خوبیاں بیان کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اور پھر سرکی جو تھا اسٹیج کا، انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو بلایا کہ آپ آئیں اور تقریر کیجیے. لیاقت علی صاحب تشریف لے آئے، آ کے کھڑے ہو گئے اس پہ روسٹرم پہ اور بس ایک ہی لفظ انہوں نے میرا خیال کہا تھا، برادران ملت. جیسے ہی یہ لفظ کہا ایک پٹاخہ بجا میری دائیں طرف کوئی 10 فٹ کے فاصلے سے، ٹھاس. میں سمجھا شاید لوگوں نے خوشی میں یہ پٹاخہ بجایا ہے، لیکن ایک اور پٹاخہ بجا پھر ٹھا اور میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا ہاتھ سینے پہ جو رکھ لیا. میں سمجھ گیا کہ یہ تو فائر ہوا ہے. اور پھر اسی وقت وہ لڑکھڑائے اور انہوں نے اس روسٹرم کو پکڑ کے سہارا لینے کی کوشش کی لیکن گر گئے. اور بس پھر کیا تھا، بہت ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. لوگ ڈر گئے، ہم خود ڈر گئے تھے اور اتنی پولیس نے فائرنگ کی، ہوائی فائرنگ. میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی عجیب و غریب بہت خوفناک قسم کی سازش ہے اور یہاں یہ موب کشا کر کے انہیں مارا جا رہا ہے. لہٰذا میں تو کرال کرتے کرتے، ہم دونوں لڑکے کراس کرتے کرتے منی روڈ تک آ گئے اور وہاں آ کے ہم نے پھر ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نے دیکھا تو بس وہاں میدان تقریباً خالی ہو چکا تھا، لوگ بھاگ گئے تھے اور میدان لوگوں کے جوتوں سے اور ان کے ٹفن سے بھرا پڑا تھا، کیونکہ لوگ یہ پیچھے آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں ٹفن تھے، بس وہ چوٹ چھاڑ کے بھاگے بیچارے جان بچا کے. میں پھر منی روڈ سے ہوتا ہوا کالج روڈ پر آ کے اس جگہ پہنچا جہاں سے پھر ان کی گاڑی باہر آنی تھی. وہاں میں نے دیکھا کہ گاڑی آ رہی ہے اور اس میں لیاقت علی صاحب پچھلی سیٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں کار میں اور کوئی صاحب نے ایک صاحب تھے جو ان کے سر کو تھامے ہوئے بیٹھے تھے اور بس وہ چلے گئے اور اس بات کو تقریباً 15 منٹ لگ گئے.
اور لگتا تھا کہ گڑبڑ زیادہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں. لوگ شور کر رہے تھے. ایک خاتون تو اتنا چلا رہی تھی، اتنی گالیاں دے رہی تھی گولی چلانے والوں کو کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ دیکھو لوگوں کو کتنا دکھ ہوا. خیر ہم تو پھر اس کے بعد گھر آ